شادی کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے. اور بھائی رشتہ داروں میں ہمیشہ سے لوگ شادیاں کرتے آئے ہیں. یہ تو کزن میرج کے علاوہ شادیاں اب رواج ہوا ہے. میرا یوٹیوب پہ بیان ہے کزن میرج کے فائدے. آج بھی آپ کو سینکڑوں جوڑے دکھاؤں گا کزن میرج میں شادی ہوئی, 6 8 بچے سارے فٹ فاٹ. اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے باہر شادی کی, لنگڑا بچہ پیدا ہوا, معذور پیدا ہوا. تو اس طرح کزن میں بھی بعض دفعہ معذور پیدا ہو جاتا ہے. تو خام خامے اپنے رشتہ داری کو خراب مت کرو. آج کل رشتے ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہیں. کزن کا رشتہ آیا وہ تو اتنا اچھا ہوتا ہے, دیکھی بھالی ہوتی ہے, یہ بھی دیکھا بھالا ہوتا ہے, پتہ ہے اس کی خوبیاں بھی معلوم, اس کی برائیاں بھی معلوم. بھائی کزنوں کو کزن کا پتہ ہوتا ہے اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا. اس کو پتہ ہوتا ہے بچپن میں بنٹے کھیلتا تھا, لٹو کھیلتا تھا, لیکن چھوڑ دیے. گٹکا کھاتا ہے, نہیں کھاتا. غیروں میں شادی تو ایک جوا ہے. تو خام خواہ میں سائنسدانوں یا ڈاکٹروں کے کہنا, ان کا تو بیچاروں کا فیملی سسٹم ہے ہی نہیں نا, انگریزوں کا. ان کا تو نہیں, شادی نہیں ہے. ان کو کیا اس سے, ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. ممکن ہے کزن میرج سے نقصان ہوتے ہیں, لیکن اس کا ریشو اتنا کم ہے کہ وہ اتنا کم ریشو ہے اس کا کہ وہ جو ہے نا, وہ اتنا تو ویسے بھی انسان کو خارجی حادثات کا اندیشہ ہوتا ہے. آپ کا بچہ ٹرک کے نیچے آگے بھی مر سکتا ہے. اس کا ریشو زیادہ ہے پاکستان میں, ہے نا. گٹر کا پانی جو ہم پی رہے ہیں اس سے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو جب اتنا رسک لے رہے ہو تو ایک کزن والا رسک بھی لے لو جو بہت ہی کم ہے. قرآن مجید نے کزن میرج کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. اے نبی ہم نے آپ کے لیے ان عورتوں کو حلال کیا. اور آگے اللہ فرمایا وبنات عمک, آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں, ان سے بھی شادی کر سکتے ہیں. وبنات عماتک, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی. اصل میں نبی کے واسطے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے نا, کیونکہ عیسائیت میں کزن سے شادی جائز نہیں تھی. ہندوؤں میں بھی کزن سے شادی جائز نہیں ہے. عیسائی لوگ کزن کو سگی بہن کی طرح سمجھتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ان کے ابھی بھی نہیں ہے, الاؤڈ ہی نہیں ہے وہاں, کزن میرج الاؤ نہیں ہے یورپ میں. وہ اس کو سگی بہن سمجھتے ہیں. تو کمال ہے کہ لڑکے سے شادی الاؤ ہے, وہ میرج کر سکتے ہو آپ, وہ کزن سے نہیں کر سکتے. ابھی پاگل پنا ہے نا, جو کمبخت شادی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا آپ سے, وہ مرد ہے, وہ محل ہی نہیں ہے شہوت کا, تو وہ سے شادی الاؤ ہو گئی ہے. تو خیر اسلام میں اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں کہ وہ بنات عمک, اے نبی اپنے چچا کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہو. وہ بنات عماتک, پھوپھی کی بیٹی سے بھی کر سکتے ہو. وہ بنات خالک, اپنے ماموں کی بیٹی سے بھی. وہ بنات خالاتک, اور اپنی خالہ کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے. بیٹیوں سے یعنی ایک مر جائے تو پھر دوسری سے بھی کر سکتے ہو. تو اللہ نے اس رشتوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو بھائی ویسے اللہ بیان کر سکتے تھے اے نبی ساری نامحرم عورتوں سے نکاح جائز ہے, ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا. اس کا مطلب یہ بالکل جائز ہے, بہت اچھا کام ہے یہ, صحیح ہے. تو کوئی اچھی کزن ہو چھوڑے نہیں, پیغام بھیج دیں. اور اگر اللہ نہ کرے بچہ خدا نخواستہ معذور پیدا ہو گیا تو کزن کے کھاتے میں نہ ڈالیں. میں آپ کو ایسے درجنوں لوگ دکھا دوں گا جنہوں نے کزن سے شادی نہیں کی, بالکل دور کی ہے, بچہ نابینا پیدا ہوا, لنگڑا پیدا ہوا, سمجھ رہے ہو. اور ایسے سینکڑوں دکھا دوں گا. اب تک جو شادیاں مسلمانوں میں ہوتی آ رہی تھی وہ تو کزنوں میں ہی ہو رہی تھی, یہ تو اب باہر رواج ہوا ہے. کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے, کتنے معذور پیدا ہو گئے. تو خام خامے اپنے رشتوں کو خراب مت کرو. کزن میرج سے فائدہ یہ ہوتا ہے رشتہ داری بہت مضبوط ہو جاتی ہے. آپس میں پھڈا ہوگا نا تو دونوں خاندان بیٹھ جاتے ہیں, دونوں ان کو پتہ ہے یار میری بھانجی کو طلاق دی تو میری بھانجی بھی تو لگتی ہے نا, یہ تو دونوں کا وہ جوڑ کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ زیادہ اچھی چیز ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. گوروں کی باتوں میں مت آؤ, صحیح ہے. اب دیکھو گوروں نے کافی اور چائے کا رواج ڈالا نا, کیفین کا عادی بنا دیا ہم کو, نشے. ہر دودھ پیتے تھے پہلے مسلمان, لسی پیتے تھے, لسی سے ہٹ کے دودھ پتی پہ آ گئے, دودھ کا بیڑا غرق کر دی. گائے کو کیا کیا کھلایا جاتا ہے, چارہ کھلاتے ہیں, اللہ اپنی قدرت سے اس میں سے چکنا گاڑھا دودھ نکالتے ہیں, قرآن میں اس دودھ کی تعریفیں کرتے ہیں. ہمیں وہ دودھ اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ گورے نے ہم پہ 100 سال حکومت کر کے دودھ پتی کا عادی بنا دیا ہے, ہم کو چائے کا عادی بنا دیا ہے, سگریٹ کا عادی بنا دیا ہے, پھونک رہے ہیں سارے سگریٹ. تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں ہوتی اور ہر ریسرچ ان کی اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو فالو کیا جائے. میں ڈاکٹروں کی اس ریسرچ کو غلط نہیں قرار دے رہا, ظاہر ہے وہ ڈاکٹر ہی بہتر جانتے ہیں. ہم تو مشاہدے بھی بات کر رہے ہیں یار, فلاں نے بھی کزن سے شادی کی, فلاں نے بھی. میرے اپنے بھائیوں کی کزن میرج ہوئی ہے, سارے بچے ماشاءاللہ بھتیجے اتنے لمبے لمبے تڑنگے بچے پیدا ہوئے ماشاءاللہ, ہم سے بھی اونچا قد نکل گیا ان کا. اور ہمارے رشتہ داروں میں زیادہ تر کزن میرج ہی ہے, اور باپ دادا سے بھی چلا آ رہا ہے.
میرے ابا کی ہماری خاندان میں شادی ہوئی تھی میری والدہ سے, جو وہ بھی آپس میں قریبی رشتے دار تھے, کہیں سے لنگڑا لولا نظر آ رہا ہوں میں آپ کو الحمدللہ فٹ فاٹ. ہم لوگ 8 بہن بھائی تھے کا مطلب 2 کا انتقال ہو گیا, ایک تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا وہ, اور ایک میری ہمشیرہ بڑے ہو کر ان کو بریسٹ کینسر ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو 6 بچے ہیں, 8 تھے ہم لوگ, سب فٹ فاٹ ماشاء اللہ. تو خاندان میں پہلے خاندان میں شادی ہوتی تھی, تو خاندان میں بھی ہو رہی تھی, اور اب لوگ کہہ رہے ہیں خاندان سے باہر شادی کو رواج ڈالو تاکہ طلاقوں کا ریشو اور بڑھے. نہ قوم ملتی ہو آپ سے, نہ کم بخت کا. ان کے ہاں بالکل رواج ہی الگ ہے بھائی. آپ خاندان سے باہر جاؤ گے, آپ کی بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ہاں کی رسم و رواج کیا ہے, اور آپ کن چیزوں کو زیادہ برا سمجھتے ہیں. وہ ان کو برا نہیں سمجھ رہی ہوگی, اور جن چیزوں کو وہ برا سمجھ رہی ہوگی آپ نہیں سمجھ رہے ہوگے. آپ کے ہاں تھوکنا گملوں میں یہ کوئی برا نہیں ہے, آپ کی بیوی ایسے خاندان کی ہوگی ان کے یہاں گملے میں تھوکنا, ان کے یہاں ڈبو کے کھانا اتنا برا نہیں ہے, گملے میں تھوکنا بہت برا ہے. بہت کلچر کا فرق آ جاتا ہے, اس میں طلاق کا ریشو بڑھتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کرو شادی تو آ گئے. شادی کا آپشن چھوڑنا نہیں چاہیے, چاہے ڈاکٹر منع بھی کر رہا ہو. صحیح ہے نا, ڈاکٹر کتنا ہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے, ٹیسٹ آپ کا ہو گیا, اتفاق سے پتہ چل گیا یار خطرناک بیماری ہے, اور یہ آپ کے خاندانی ہے, آپ کی کزنوں میں بھی ہے, آپ میں بھی ہے, تو آپ غیروں میں کریں گے تو یہ بیماری ٹرانسفر نہیں ہوگی, کزن میں کرنے, ایسی کوئی رپورٹ کسی کی آ جائے تو وہ نہ کرے. بعض موروثی بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ میڈیکلی جب رپورٹ آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہے, تو آپ میں اگر خاندان میں شادی کی تو یہ مسئلہ اور بڑھے گا, باہر شادی کی تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو پھر ایسی صورت میں ہم یہی کہیں گے بھائی یہ تو چونکہ آپ کی بیماری آ گئی ہے, آپ کی ٹریس ہو گئی ہے, اور آپ نے ٹیسٹ کروایا تھا جس سے پتہ چل گیا کہ بعض لوگوں میں کچھ خاندانی مسائل ہوتے ہیں, بعض میں دماغی بیماری ہوتی ہے وہ خاندان سے چلی آ رہی ہوتی ہے, ان کے سارے بچے سیٹنگ ان کی آؤٹ ہی ہوتی ہے بچوں کی, تو وہ آپ ان سے زیادہ الجھیں گے وہ لگا دیں گے 2-4 کھینچ کے وہ خاندانی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی.